دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، درس قرآن مجید کے عنوان سے آج کی اس خوبصورت پروقار پرنور تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ دوستو، یہ دن چل رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ قرآن مجید فرقان حمید جس مقام سے میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا ہے اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی اطمینان سے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ جہاں بیٹھے تھے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ صحیح بیٹھے تھے اور بیٹھے رہے اب ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ویڈیو بنوانے تو آیا نہیں، میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ آپ ویڈیو ضرور بنائیں، لیکن یہ کہ میری بات بھی تو سنیں نا، توجہ تو میری بات پر کریں نا۔ آپ بے شک سارے موبائل نکال لیں، سارے ویڈیو بنائیں، کوئی اعتراض نہیں، پر کیمرہ نہ دیکھیں مجھے، تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ میں نے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ عزیز دوستو، ایک ہے رسول پاک کی تشریف آوری پر اظہار مسرت کرنا، وہ مسلمان کا ایمان بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ حضور کی تشریف آوری پر اظہار مسرت، اظہار خوشی، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن منانا، اور ایک ہے ساتھ ان مقاصد کو بھی سمجھنا جن مقاصد کے لیے محبوب پاک دنیا میں تشریف لایا۔ جب ہم اپنے طالب علم کو، بچے کو کسی ادارے میں داخل کراتے ہیں تو ہم اسے پڑھنے کے لیے داخل کراتے ہیں۔ اگر ادارے کے منتظمین اسے بہترین کھانا کھلائیں اور اسے بہترین جگہ رہنے کو دیں اور اس کے لیے سونے کے لیے بہترین جگہ کا بندوبست کریں، صفائی ستھرائی کا ادارے میں زبردست اہتمام کریں، وہ ساری سہولیات بہتر دیں، لیکن اگر بچے کو پڑھائی نہ، ادارہ صاف ستھرا بھی ہے، کھانا بھی بڑا اچھا ہے، سونے کا انتظام بھی بڑا اچھا، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن کتاب کھولی نہ جائے، پڑھائی نہ جائے، تو کیا بچہ وہاں رہے گا؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ جناب بچہ واپس کر دو، تو وہ ادارے والے کہیں گے جناب اتنا اچھا کھانا دیتے ہیں، اتنا اچھا بندوبست کیا ہوگا، کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا روٹی تو ہم گھر بھی کھلا لیں گے بچے کو، ہم اس کے لیے بہترین بندوبست سونے کا، بیٹھنے کا، آرام کرنے کا گھر میں بھی کر لیں گے۔ مقصود تو یہ ہے کہ پڑھے، تو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا جب وہ مقصد ہی پورا نہیں آپ کر رہے تو پھر ہم بچے کو کیوں آپ کے پاس رکھیں گے؟ اصل کام اس کو پڑھانا ہے۔ آپ میری بات سنیں جی اور اشارے سے بات کریں، خاموشی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، توجہ کریں۔ دوستو، اس بات کو آپ سمجھ لیں، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ نبی پاک کے تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ ہم اگر جشن خوب منائیں، جلوس اچھا نکالیں، وہ سارے کام کریں، لیکن اس مقصد کو نہ سمجھیں جس مقصد کے لیے حضور تشریف لائے، تو پھر وہ جو اصل بات ہے وہ رہ جائے گی۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے محبوب کو بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے محبوب کو رب کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی تشریف آوری کا پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کی جانب دعوت دی جائے، انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پر عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، توکل بھی اللہ ہی پہ کرنا ہے، بھروسہ بھی اللہ ہی پہ۔ اور یہ خاص مضمون ہے اہل تصوف کا، خاص عنوان ہے
کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرتے۔ بہت سارے لوگ جو اوہام پرستی کا شکار ہو گئے، جو لوگ اتنے سارے خداؤں کے سامنے جھکنے لگے، ان کو اللہ کی جانب ان کے رخ کو موڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سارے اسباب جمع کرنے کا کہا، ایکو ذرا کام کر دیں، سارے اسباب جمع کرنے کا کہا۔ میدان بدر میں نبی کریم علیہ السلام نے تلواریں، نیزے، صفوں کی درست کی، صف بندی، ہر چیز پر توجہ دی، لیکن یہ ساری تیاریاں کر کے خود میرے نبی پاک نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کیا، ساری رات۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ اسباب تم نے سارے جمع کرنے، لیکن توجہ تم نے اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ اسباب جمع کرو لیکن بھروسہ نہ اسباب پہ کرنا۔ یہ جو توکل ہوتا ہے نا، یہ بندے کو جینا سکھاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹتا کم ہے، بکھرتا کم ہے، وہ دھوکہ کم کھاتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ اللہ کی جانب ہو جاتی ہے۔ پھر اسے لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا بھی زیادہ شوق نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریفیں اسے تیز نہیں بھگاتی اور لوگوں کی تنقید اس کا سفر روک نہیں دیتی، بلکہ وہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ہے کہ حضور ہر مقام پر لوگوں کو، اگر حضور کی عظمت کی بھی بات ہوتی ہے نا، ایک شخص نے وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، حضور بھی روزہ رکھتے تھے، افطار ہی نہیں کرتے تھے، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے، تو ایک صاحب نے روزہ رکھ لیا اسی طرح، اب وہ بیمار ہو گئے، مسلسل روزہ بغیر افطار کے۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کیا؟ عرض کی حضور آپ بھی تو کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کیا کہا تھا حضرت گولڑوی نے؟ وہ کہنے لگے میں نا مثال دینا چاہتا تھا حضور کا حسن سمجھانے کے لیے، میں چاہتا تھا کوئی مثال مل جائے، مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ میں کوئی مثال دینا چاہتا تھا حضور کا حسن پاک سمجھانے کے لیے، لیکن مثال ملی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل مطلب کوئی مثال ملے تو میں دوں نا، یہاں مثال دینے کو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، لہذا چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی، تو رہنے دے ہی نہ، اس لیے کہ کون سی مثال دے گا، کیسے دے گا؟ تو عزیز حضور نے فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور پھر وہی بات اللہ کی جانب دعوت دینا۔ فرمانے لگے میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اللہ کا رستہ دکھایا نبی پاک نے ہمیں۔ یہ ڈرنا، یہ سہم جانا، پتہ نہیں لوگ مخالف ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، جانے یہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور بن گئی تو اللہ جانے کیا بنے گا، یہ چڑھتا سورج دیکھ کے پیچھے بھاگ جانا۔ وداعیا الی اللہ، حضور نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کا رستہ، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے، سارے دنیا دار مل جائیں، سنوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ سکتے نہیں جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی توجہ اللہ کی جانب کریں، اللہ کی جانب کریں، اپنے مصلی کو وقت دیں، عبادات کا ذوق پیدا کریں۔ آپ غور کریں نا، نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، لیکن محبوب تو کئی دن پہلے بھی جا کے غار حرا میں عبادت فرماتے اور مسلسل عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اپنے رشتے کی مضبوطی۔ دوستو ہماری روح نہ کچھ مطالبہ کرتی ہے، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، آسانی بھی ہے، سب کچھ ہے، پر بے چینی ہے، بے قراری ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی کمی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ کھو گیا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی طلب ہے، جیسے اندر کوئی بھوک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سجدے کی بھوک ہے۔ وہ تو کبھی رج کے روئے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ بھوک ختم ہو جائے،
وہ تو کبھی کھل کے دعا مانگے نا، لمبی دعا، دیر تک رب کی بارگاہ میں سوال، تو بھوک ختم ہوتا ہے۔ اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑیں، مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، حضور کے آنے کا مقصد، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، دنیا میں اللہ نے جو رسول بھی بھیجے ہیں نا، وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے، انبیاء کی اطاعت کی جائے، اور اگر اطاعت کی جائے میرے نبی پاک کی، اگر غلامی کی جائے رسول پاک کی، تو یہ حضور کی غلامی تو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلامی کریں، آپ کی پیروی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی دیکھیں نا، ہمارا نا حضور سے پیار بھی جذباتی ہونا چاہیے، اور نبی پاک کی بات ماننے کا جذبہ بھی جذباتی ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ نے زیادہ غور کرنا ہے میں نے کیا کہا ہے، محبت بھی جذباتی ہو اور بات ماننے کا جذبہ بھی۔ ہماری محبت جذباتی ہے، جتنے مرضی نعرے لگوا لیں، لیکن بات ماننے کا مزاج جذباتی، وہ اس میں جذبہ نہیں ہے، اس میں کہتے ہیں رمضان کے بعد سے حج کاروں پھر نیک، بچے بیال ہوں پھر میں بالکل ٹھیک۔ وہ بھائی جذباتی، جلدی بات ماننے کا جذبہ، جلدی۔ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے نوخیز سے جوان تھے، اور حضور کی بارگاہ میں اکثر کھڑے رہتے تھے، پیار کرتے تھے۔ محبت کی بھی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اور اپنے انداز ہوتے ہیں۔ پیار کرتے تھے کریم سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، خادم تھے۔ تو ایک دن محبوب نے لوگوں پر ثابت کرنا چاہا کہ یہ پیار بڑا کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے طلحہ محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بڑی۔ فرمایا جو میں کہوں گا کرو گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر تجربے کی محبت مان لی جائے، کچھ نہ کرنا پڑے، ہم کچھ نہ کریں۔ وہ بعض اینکروں کو اور بعض ہمارے سیاسی ورکروں کو میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول نہیں، بالکل آپ بھی ہیں، لیکن ہم نے تو عجیب عشق دیکھا ہے کہ جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے اس دن تمہاری گاڑی پہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، اشتہار بھی لگا ہوتا ہے، لیکن یہ گاڑی ویسے کسی غریب کے ہسپتال جانے کے بھی کبھی کام نہیں آئی۔ اس دن نکل آتی ہے جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے، اللہ کرے یہ اس دن بھی نکلتی جس دن حضور کے میلاد کا جلوس تھا، اس دن بھی یہ باہر آتی تو پھر دیکھا جاتا کہ تمہاری وابستگیوں کا انداز کس طرح کا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ کس کے دل میں عشق ہے کس کے دل میں نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی کوئی عملی صورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اظہار سے بھی تو پتہ چل جاتا ہے نا محبت ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ کس طرح لوگ اپنے لیڈر کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیچارے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، اور ان کا پتہ کوئی نہیں، ان کی گڈ بک میں کوئی اور ہے۔ او خدا کے بندو، یہاں تو تم نے کئی کچھ دکھایا ہے وہ نہیں مانے، کیا ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا؟ ان سچوں کی طرف نہ چلے۔ بندہ دل میں نیت ہی کرے عمل نہ بھی کرے تو اللہ رسول اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کبھی کبھی اس کی عملی صورت بھی بندے کے سامنے ہونی چاہیے۔ حضور فرمانے لگے جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کام کیسا مشکل ہے۔ باپ کی گردن، انہوں نے نا تشریح نہیں پوچھی، تفصیل نہیں پوچھی۔ حضور پھر جاؤں؟ یا رسول اللہ واقع جاؤں؟ حضور پھر میں جانے لگا ہوں، کوئی بات ہی نہیں کی، جاؤ باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ چھلانگ لگا دی، نکل گئے۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، دوڑ کے گئے۔ حضور نے فرمایا پکڑ کے لاؤ بھائی۔ دو سیاپا جا کے پکڑ کے لائے تو نبی کریم فرمانے لگے بس لوگوں پہ ثابت ہی کرنا تھا
میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو جوڑنے آیا ہوں۔ بس لوگوں کو بتانا تھا کہ بات ماننے میں صحابہ کا انداز دیکھے نا، خطبہ دیتے دیتے حضور نے روٹین میں کہا، ابھی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے دوست۔ بعض اوقات باتیں روٹین کی ہوتی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نامینیٹ کیا جائے اور پھر ہمیں اس میں سے اپنی مرضی کا مطلب بھی نکالنا آتا ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین یہ بھی تو کہتا ہے نا، دین اس کی بھی تو بات کرتا ہے نا، کوئی گنجائش کسی نہ کسی طریقے سے اپنی من پسند نکالنے کی صحیح کرتے ہیں۔ محبوب جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے جمعے کے دوران، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک روٹین کی بات، بیٹھ جاؤ بھائی۔ ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی، باہر گلی میں تھے، بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، کان میں آواز گئی، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، آواز گئی کان میں، وہیں بیٹھ گئے۔ جمعہ مکمل ہوا، اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ اس کونے میں تھا، آ رہا تھا، آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور اس کونے میں آواز سنی تھی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور اس کونے میں آواز گئی۔ محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، ان سے کہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا؟ بات ماننے میں جلدی، عمل کرنے میں جلدی، اطاعت کرنے میں جلدی، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، نہیں دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ دوستو اطاعت کرنے میں جلدی، فرما آپ کبھی صحابہ کا انداز دیکھیں، اور سیاڑے لوگ، سیاڑے ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ملنگ قسم کے بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کو کئی دفعہ کسی کام پہ لگانا آسان ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ دانشور ہو، معاملہ فہم ہو، دنیا کے سارے اتار چڑھاؤ سے آگاہ ہو، اس شخص کو کسی طرف لگانا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ مفتی ہے مدینہ منورہ، جن چند لوگوں سے صحابہ جا کے فتویٰ لیتے تھے ان میں نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ ان کا علم ہے اور عمل یہ ہے کہ میرے نبی کریم نے فرمایا عمر تیرا بیٹا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ حضور نے انہیں نیک کہا، اتنا بڑا آدمی، لیکن اطاعت کرنے میں نا، حضور کی غلامی کرنے میں جنون کی حد تک، شوق کی حد تک، میں نے کہا ہم تو وجہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا جی، اور چلو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، ہم تو ہیں ہی راہ رخصت کے مسافر، عزیمت کا سبق پڑھتے ہی نہیں، راہ رخصت کے مسافر۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا، حضور کے زمانہ مبارکہ میں وہاں سے عورتیں آیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر نے منع کر دیا، فرمایا بھئی عورتیں گھر میں نماز پڑھا کریں، مسلمان مردوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور فتنے کا ڈر ہے، یہاں جگہ اس ترتیب کی خواتین گھر میں رہیں۔ عورتوں کا آنا بند ہو گیا، چونکہ وہ ایک دروازہ سے مردوں کے نہ گزرنے کی ایک علت تھی، سبب تھی، وجہ تھی کہ یہاں سے عورتیں گزرتی ہیں، مرد نہیں گزریں گے۔ اب جب عورتیں نہیں گزرتی تو سارے گزر رہے، سارے لوگ گزرتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عمر نہیں گزرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا نبی کریم نے منع فرمایا۔ کب؟ وہ تو ایک وجہ تھی، اب ختم ہو گئی۔ فرمانے لگے وجہ کا نہیں پتا، حضور نے منع کیا، لہذا ساری زندگی اس دروازے سے گزرنا نہیں گزرنا، چونکہ بس محبوب نے منع کر دیا، طے کر لیا تھا انہوں نے کہ ہم نے نبی پاک کی غلامی کرنی ہے، طے کر لیا تھا۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ حضور نے اللہ کی جانب بلایا، ایک مقصد یہ کہ حضور کی فرما برداری کی جائے۔ تیسری جگہ پہ قرآن مجید حضور کی تشریف آوری کے مقاصد بیان کرتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے، یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول کیا کریں گے؟ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں۔ حضور کی تشریف آوری کا مقصد تلاوت قرآن حکیم، امت کو قرآن سکھانا،
یعنی وہ اسٹیج پہ محفل ہو رہی ہے، نقیب بھی کہہ رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، خطیب بھی کہہ رہا ہے، نعت خواں بھی کہہ رہا ہے، اور سنائی شعر جا رہے ہیں۔ بھئی سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو پڑھنا پھر چند آیات تو بھی، تو کہہ رہا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو سنائی تو ایک آیت بھی نہیں۔ اگر یہ سارا، اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن مجید واقعی حضور کی تعریف ہے، اور یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر حضور کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو، یہی حضور کا خلق۔ قرآن مجید کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہونا چاہیے، کتنے کتنے دن بیت جاتے ہیں، سارا دن موبائل دیکھنے والے لوگ، کمنٹس کرنے والے لوگ، فیس بک دیکھنے والے لوگ، ادھر ادھر کی پوسٹیں پڑھنے لکھنے والے لوگ، مہینوں بیت جاتے ہیں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ یا تو کچھ نہ پڑھتے ہو تو سمجھ میں آیا، پڑھتے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ جو نہیں دیکھنے والا اسے بھی دیکھتے اور قرآن ہی نہیں دیکھتے۔ ذوق بنائیں، ذوق، مزاج پیدا کریں۔ موبائل میں باقی سارا کچھ رکھا جا سکتا ہے، قرآن پاک بھی رکھا جا سکتا ہے، کھول کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور میرے محبوب نہ تمہارا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ حضور نے صاف کیا دلوں کو، باطن کو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بیٹے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ میرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، اپنے دل سے ساری تلخ مزاجی کو نکال دینا یہ بھی حضور کی سنت۔ دوستو یاد رکھیے گا، تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، ایک دن حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، حالانکہ محبوب کا سینہ علم نشرہ کا، حضور کا سینہ جس پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، حضور نے صحابہ سے کہا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بات نہ پہنچائے، کوئی بات نہ پہنچائے۔ کچھ باتیں قابل اصلاح ہیں، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن کمزوریوں کا ذکر کرنا، دوسروں کے دلوں میں دوسروں کے لیے بیج بونا، فرمایا کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، میں اپنا سینہ سب کے لیے کشادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے تو ہمیں صاف دل بنایا، اور یہاں کیا حال ہے؟ ہر رشتہ ہی مادہ پرستی کا، ہر تعلق ہی مطلب کا، الا ماشاء اللہ۔ کسی بھی شخص سے میل ملاپ کرنا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں لے آنا جو ذاتیات پہ آ جائیں۔ میرے عزیز، اپنی زندگی میں یہ حضور کے آنے کا مقصد سمجھیں۔ پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ حکمت، دانائی، بصیرت، شعور، فہم و فراست، تدبر، یہ رسول پاک کے آنے کے مقاصد ہیں۔ جذباتی فیصلے نہ کریں زندگی میں ہمیشہ، جو طبیعت میں آئے وہ کر گزرے۔ میں دیکھتا ہوں آج کل جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ حوصلہ ہے، تحمل مزاجی ہے، بردباری نہیں، اور بعض چھوٹوں میں نہیں اور بعض جگہ بڑوں میں بھی نہیں، من چاہے فیصلے کر دیتے ہیں، جذباتی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے، ہمارے چچا جان تھے تو رشتے میں تو ان سے بعض لوگ پنچایت کے فیصلے فوصلے کبھی کرا لیتے تھے، تو کبھی کبھی انہیں آجرائے محبت کہہ دیتے تھے، کہتے پا جی تھوڑے کو جڑا پہلوں آ جائے نا تسی وہ دیں، اور دوسرے کی بھی سن لیا کرو۔ یہ تدبر تو نہیں کہ جو پہلے آ گیا آپ اسی کے حق میں ہو جائیں، آپ دونوں کی بات سنیں، معاملہ فہمی اس کا نام۔ آپ غور کریں کہ یہ ایک شخص جو جب بھی بات کرے گا وہ ظاہر ہے اپنے حق میں دلائل دے گا، تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ یہ حضور کے آنے کے مقاصد ہے۔ نبی پاک نے ہمیں حکمت سکھائی، اور اس خوبصورتی سے حضور فیصلے فرماتے، اس بہترین انداز میں نبی پاک فیصلہ کرتے کہ کسی شخص کو پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے فیصلے جذباتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ محبت غالب آتی ہے، ہم میرٹ نہیں دیکھتے، محبت دیکھتے۔ ان لوگوں کے سپرد بھی چیزیں کر دیتے ہیں جو کر نہیں سکیں گے، تباہ کر دیں گے، لیکن ہماری چونکہ محبت ہوتی ہے، محبت دیکھتے ہیں، میرٹ نہیں دیکھتے۔ ہمیشہ تدبر سے، فہم سے، فراست سے، علم سے
نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا تو 12 قبیلے تھے. اب وہ مل کے کعبہ تو بنا لیا تو حجر اسود کی تنصیب کرنا تھی، حجر اسود کو لگانا تھا. اس پر رائے کا اختلاف ہو گیا. اب ہر قبیلہ کہتا ہے ہم لگائیں گے، اور جذبات ایک دوسرے کے خلاف اتنے تھے کہ ایک قبیلے والوں نے تو پیالوں میں خون ڈال کے اس میں ہاتھ ڈال کے قسمیں بھی کھا لی کہ مریں گے یا مار دیں گے، پر حجر اسود ہم نے لگانا ہے. ان معاملات میں بھی بڑی آزمائش ہو جاتی. اب اچانک کسی کے دل میں بات آئی، کہنے لگے لڑو نہ، یہاں انتظار کرو، کل جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اسی سے فیصلہ کرا لیں گے. قسمت دیکھو، سب سے پہلے رسول پاک تشریف لائے. اب سب خوش ہو گئے، یہ تو صادق اور امین ہے. اذان ہو گئی، اذان سنو. میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں تاکہ آپ حضرات جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. تو وہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اب سب مطمئن ہو گئے. اب یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ اتنے سارے قبیلوں میں حجر اسود کون اٹھا کے رکھے گا، تو اتنی حکمت سے حضور نے فیصلہ فرمایا. نبی کریم نے اپنی چادر کو بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھا اور فرمایا اس چادر کے کونے سارے قبیلے پکڑ لو. وہ سب نے کونے پکڑ لی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے. محبوب نے اٹھا کے اندر رکھ دیا، لڑائی ختم ہو گئی. تدبر کے ساتھ ایک تو میں عرض کروں گا، جو بڑے ہیں نا، بڑے وہ کبھی فریق نہ بنے. خاندان کے بڑے، قبیلوں کے بڑے، اداروں کے بڑے کبھی فریق نہ بنے. وہ اپنے آپ کو بڑا رکھیں، حکمت والی زندگی گزاریں، دانائی والی. اگر جب کوئی بڑا آدمی فریق بن جاتا ہے نا کسی بھی ایک مسئلے میں، گھر کے، قبیلے کے کسی مسئلے میں، تو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. اس سے لوگ ٹوٹتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. یہ جو بڑا ہے نا اسے دل نوازی نہیں کرنی آئی تو لوگ ٹوٹ گئے. تھوڑا سا نا حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ معاملات کو دیکھیں. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرے محبوب تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے. دنیا میں جو ہم نہیں جانتے تھے اور جان سکتے بھی نہیں تھے وہ سارا کچھ ہمیں رسول پاک نے سکھایا. آداب زندگی سے لے کر آخرت میں جنت اور دوزخ کے فیصلوں تک ہر چیز کے اسباق ہمیں نبی پاک نے پڑھائے. ہم نے آہستہ آہستہ یہ کیا ہے کہ چونکہ دینی معلومات مفت ملتی تھی، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، ہر جمعے میں خطبہ ہوتا تھا. وہ قوم جو 10-10 ہزار روپے دے کے موٹیویشنل اسپیکر سے سیٹ بک کراتی ہے وہ جمعے والے دن وقت پہ جمعہ پڑھنے نہیں جاتی. جن کو جہاں سے سارا کچھ ملنا تھا اس طرف رغبت نہیں ہے. کتاب و سنت کے جو علوم ہیں نا، کتاب و سنت کے جو علوم ہیں وہ انسان کی ظاہری اور باطنی تربیت کے لیے بہت کافی ہے. صرف یہ کہ ہم وہاں سے اپنی تربیت لیں، ہم عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں. مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک ہے اور سب کو آتی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے نا تو پورے کا پورا ملک امن، محبت اور پیار کا گہوارہ بن سکتا ہے. صرف ایک حدیث، ایک بات، اور آتی ہے آپ سب کو. حضور نے فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. لو، ختم ہو گئی ملاوٹ بھی، ختم ہو گیا جھوٹ بھی، ختم ہو گیا دھوکہ بھی. کوئی بندہ اپنے لیے دھوکہ پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے کیسے کرے گا؟ اپنے لیے ملاوٹ پسند کرتا ہے. یہاں تک کہ امام غزالی وہ روایت لائے ہیں کہ محبوب اپنے غلام کے ساتھ تشریف لے گئے مسواک لے لیں، تو غلام نے 2 مسواکیں توڑی، ایک مسواک تھوڑی ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. تو یہاں تک حضور نے اس روایت کا خیال کیا، فرمایا یہ ٹیڑھی والی مجھے دے دو. حضور آپ یہ لیں، فرمایا نہیں بھائی، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے. جب یہاں سے آغاز ہوگا تو مجھے بتائیے پھر احوال کس طرح کے ہوں. ہم نے نا
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ آج کل ماحول بن گیا تقریریں کرنے کا، تقریریں کرانے کا. جہاں ہم بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں 12-14 لوگ اور موجود ہوتے ہیں ٹائم لینے والے. تو کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ یار جو کر کے گئے تھے پچھلی دفعہ اس پہ عمل ہو گیا؟ یہ حدیث سب کو آتی ہے نا، میرا خیال ہے سبھی کو آتی ہوگی کہ ایک خاتون بڑی گناہ گار تھی اور کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی. سب کو آتی ہے نا. تو یہاں تو سڑک پہ کتا مار جائے تو کوئی لکڑی سے بھی سائڈ پہ نہیں کرتا. وہ گاڑیوں کے ٹائروں سے اس کا گوشت لگ کے سائڈ پہ ہو جائے تو ہو جائے، کوئی بندہ چھڑی سے بھی سائڈ. حالانکہ سب نے حدیث سنی ہوئی. مقصود کیا ہے لمبی چوڑی باز و نصیحت کا؟ کس لیے اتنی ساری تقاریر ہیں؟ اگر کانوں کی لذت کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر چلتا رہے کام. اور اگر عمل کے لیے ہیں تو میں نے کہا ایک حدیث پر پورے ملک کو سنوارا جا سکتا ہے، پوری ملت کی شرازہ بندی کی جا سکتی ہے، لوگوں کو سمیٹا جا سکتا ہے. ایک بات صرف، محبوب نے فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. میں ایک دکان پہ ایک دفعہ گیا ہوا تھا کپڑا خریدنے کے لیے، تو کپڑے دکھاتے دکھاتے وہ صاحب نے 3-4 لوگوں سے کہا کہ اے والے لے لو، یا تو میں بھی پائے گیا دیکھو، یہ لے لو یہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب ہے جو آپ نے نہیں پہنے ہوئے باقی وہ سارے پہننے والے نہیں. یہ جو آپ نے خاص کر اس کا نام لیا، کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص چیز ہے؟ یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بالکل دوسرے پہننے نہیں تو پھر بھی بتا دیں. تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث عرض کی، میں نے کہا اس پر آپ غور کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ بیچیں، کوئی بھی نہیں. ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں اتنی خوفناک خبریں بھی ملتی ہیں کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، ادویات تک میں لوگ دھوکہ دہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو حضور کے آنے کے مقاصد سمجھیں، محبوب داعیہ اللہ بن کے آئے ہیں، ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہے. نبی کریم تزکیے کے لیے تشریف لائے ہیں، حضور نے ہمیں کتاب و حکمت سکھائی ہے، حضور نے ہمیں علوم سکھائے ہیں. ہمیں اصل مقصد جو نبی کریم نے دیا ہے ہمیں اس مقصد کی طرف بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اتنے خوبصورت ماحول میں، اتنے خوبصورت موسم میں دوستوں نے اتنا خوبصورت کر کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سجایا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ان دوستوں کو بہترین صلہ عطا فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما دے. امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. اللہ جو لوگ سیلاب کی مشکل میں آ گئے، 2 مہینے سے بیچارے خیموں میں ہیں، اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، بہترین اسباب پیدا فرما، بہترین اسباب پیدا فرما. دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ تو ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ فرما فضل والا فرما، کرم والا فرما، آسانی والا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا